آج ادب پارے میں کیا ہے؟ ادب پارے میں اس کی پٹاری میں پتہ نہیں کیا ہے، لیکن میرے پاس زاہد فخری صاحب کی 2 چیزیں ہیں، نظم بھی انہی کی ہے اور نثر کا اقتباس بھی انہی سے ہے۔ زاہد فخری یہ جو ہمارے دنیا چینل کے پروگرام ہری مرچے میں آتے ہیں، بالکل وہی زاہد، بڑا پائی و میایا شاعر ہے، ان کی وہ نظم ہے نا، کدی تے پہ کے جا نہیں بیگا، بس وہی سے یاد ہے۔ میں نے تو وہ تمہاری پرجائی کے ٹیلی فون میں اپنے نمبر پر رنگ ٹون بنا کے فیڈ کی ہوئی ہے، جب بھی میں فون کرتا ہوں آگے سے شروع ہو جاتی ہے رنگ ٹون، کدی تے پہ کے جا نہیں بیگا۔ وہ بھی ایسی ید میں آئی ہوئی ہے، وہ بھی کہتی ہے گائی جا جنی واری مرضی، میں نے بھی نہیں جانا۔ لیکن میری منتخب کردہ جو دونوں چیزیں ہیں زاہد فخری صاحب کی، وہ بہت سیریس ہے۔ ظاہر ہے تم ایک رنجیدہ آدمی۔ سنو میری بات، جو نثر ہے وہ اس میں ان کا ایک ٹی وی پلے سے میں نے لیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک پروفیسر صاحب بہت تعلیم یافتہ ایک نیم پڑھے لکھے ایک پہلوان سے پوچھتے ہیں کہ تم میں یہ عاجزی اور انکساری کہاں سے آئی؟ تو پہلوان کا جواب یہ ہے کہ ایک 1.5 فٹ کے بلے سے۔ 1.5 فٹ کے بلے سے؟ پہلوان کہتا ہے پروفیسر صاحب جب میں جوان تھا تو میری بہادری کی داستانیں پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی تھیں، 12 بھینسیں تھیں ہمارے گھر میں، بوری کا دودھ صبح شام میں اکیلا پیتا تھا، گلیوں سے گزرتا تو دیواروں کو تریڑیں پڑ جایا کرتی تھیں، بڑے سے بڑے بیل کو بائیں ہاتھ سے زمین پر گرا دیا کرتا تھا، میلے میں لاٹھی گھماتا تو لوگ آنکھیں جھپکنا بھول جاتے تھے، ایک دن لاٹھی گھماتے ہوئے میں نے دینو کمار کی بیٹی رجو کو دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھا، میں نے اسے شادی کا پیغام بھیجا، اس نے رد کر دیا، میں غصے میں پاگل ہو گیا، میرا دل کرتا تھا کہ پہاڑوں اور دریاؤں کو چیر کے رکھ دوں، انہی دنوں ایک آوارہ بلہ ہمارے گھر میں گھس آیا، وہ دودھ بھی پی جاتا اور کاڑنی بھی الٹا دیتا، میں پہلے ہی انگارہ بنا ہوا تھا، اس کے پیچھے بھاگا تو وہ ہمارے کوٹھے پہ چڑھ گیا، میں اس کے پیچھے کوٹھے پر گیا تو اس نے صحن میں چھلانگ لگا دی، میں واپس صحن میں آیا تو وہ دوبارہ کوٹھے پر چڑھ گیا، میں تھک ہار کر پسینے میں شرابور چارپائی پر بیٹھا تو بلہ سامنے والی دیوار پر بیٹھ کر جمائیاں لینے لگا، مجھے لگا وہ مجھ پر ہنس رہا ہے، تب میرے دل نے مجھ سے کہا رحیم بخش تو کچھ بھی نہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک 1.5 فٹ کا بلہ تجھ سے بازی لے گیا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو اکھاڑے میں اتار دیا، اکھاڑے کی مٹی اپنے پنڈے پر مل مل کر خود کو یقین دلایا کہ رحیم بخش تو مٹی ہے، ایک دن تو نے مٹی میں مل کر راکھ ہو جانا ہے۔ وہ بلہ ہمارے گھر سے تو چلا گیا مگر میرے دل سے کبھی نہ گیا۔ بیوٹیفل۔ واقعی یار یہی ہے انسان کی اوقات، جتنا مرضی تگڑا ہو جائے، جو مرضی ترم خان انسان بنتا جائے، یہ ہے حقیقت انسان کی۔ اچھا جی، نظم کون سی ہے سنجیدہ زاہد فخری صاحب کی؟ یہ بڑی خوبصورت نظم ہے، پردیس سے واپس چھٹیوں پر اپنے وطن آئے ہوئے بیٹے اور اس کی ماں کی کہانی ہے۔ آہا، چہرے پر اپنا دستے کرم پھیرتی ہوئی، ماں رو پڑی ہے گال میرے چومتی ہوئی، اب کتنے دن رہو گے میرے پاس تم یہاں، تھکتی نہیں وہ مجھ سے یہی پوچھتی ہوئی، بے چین ہے وہ کیسے میرے چین کے لیے، آتے ہوئے دنوں کا سفر سوچتی ہوئی، کہتی ہے کیسے کٹتی ہے پردیس میں تیری، آنکھوں سے اپنے اشک رواں پوچھتی ہوئی، رہتی ہے جاگتی وہ میری نیند کے لیے، بچوں کو مجھ سے دور پرے روکتی ہوئی، ہر بار پوچھتی ہے کس کام پر ہو تم، فخری وہ سخت ہاتھ میرے دیکھتی ہوئی۔ ہائے 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 ہائے، یار ماں ماں ہی ہے بھائی۔ بالکل۔ تم کیا سنا رہے ہو؟ میں کیا سناؤں اس کے بعد، فخری وہ سخت ہاتھ میرے دیکھتی ہوئی۔ اب میں ماں پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے بعد میں پھر اپنے بچوں کی ماں پہ ہی کہہ دیتا ہوں۔ چلو اس کے اپنے ہی رونے ہیں۔ یار کانوں کو ہاتھ لگایا کرو، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا سناؤ کیا ہے؟ لو جی، ماں کے لیے تو ہے نا، فخری وہ سخت ہاتھ میرے دیکھتی ہوئی۔ اب بچوں کی ماں کے لیے یہ کیا کہہ رہا ہے، پہلے تو بیلنا وہ مجھے پھیرتی ہوئی، پہلے تو بیلنا وہ مجھے پھیرتی ہوئی، پھر چیختی ہے بال میرے پوٹتی ہوئی، پوٹتی ہوئی، بیڈ شیٹ ٹھیک طرح بچھانے کے واسطے سوئے پڑے کو زور سے جھنجھوڑتی ہوئی، پہلے تو جان کہہ کے بلاتی تھی وہ مجھے، اب جان کو ہے جانور جو بولتی ہوئی، شاپنگ کراؤ گے بھی کہ گولی کرائی تھی، تھکتی نہیں وہ مجھ سے یہی پوچھتی ہوئی،
छुरियों से कम नहीं है वो नाखून चुड़ैल से, जिनसे है नौंदरें वो मुझे मारती हुई। इसने आज घर नहीं जाना। उसकी स्माइल कहती है पहली तारीख है, और जेब पे हो जैसे नजर ढूंढती हुई। महफिल में साथ बैठ के हर बात पे मेरी चुपके से चूंडियां वो मुझे काटती हुई। गुस्से में हो तो देखने से हार्ट फेल हो, गुस्से में हो तो देखने से हार्ट फेल हो, गर्दन पे उसके चीज है ऐसी रखी हुई। नाज़रीन थोड़ा सा इंतजार, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। पहले तो बेलना वो मुझे फेरती हुई, फिर चीखती है बाल मेरे पूटती हुई।